اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم، اگر تم محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو ان کی اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آگے دو چیزیں بتائیں، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرو گے، خالی محبت کا جی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے مسلمان مائیں بہنیں کرتی ہیں، لیکن محبت کا نام یہ نہیں ہوتا۔ محبت کا نام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے محبت ٹپک رہی ہو، محبت کے آثار آپ کے چہرے سے نظر آ رہے ہوں، محبت کے آثار آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، محبت کے آثار آپ کی زندگی سے لے کر موت تک نظر آ رہے ہوں۔ رسول پاک، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر سچی اور پکی محبت کرنی ہے تو بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک آپ کا مرنا، آپ کا جینا، آپ کا رونا، آپ کا دھونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی شادی، خوشی، غمی، سارا کچھ آپ کی تجارت، لینا دینا، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ تعلق، بہنوں کے ساتھ تعلق، سارے لوگوں کے ساتھ تعلق، چھوٹے بڑے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، چھوٹے بڑے غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، اس سے محبت رسول، اتباع رسول ٹپک رہی ہو تو تب محبت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ بندہ دعویٰ تو کرے غلامی رسول میں، جان بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، لیکن چہرے پہ نظر نہیں آ رہی موت، چہرے پہ سنت نہیں آ رہی، پوری زندگی نہیں آ رہی۔ جیسا کہ پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، ایک چادر اپنے جسم پہ لی ہوئی، کندھوں پہ لی ہوئی۔ میرے نبی نے جب چادر دیکھی، میرے پیارے نبی کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے انور سے آثار نظر آنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو میرا بہت پیارا صحابی ہے، لیکن یہ ذہن میں بات رکھ لینا، یہ ذہن میں بات بٹھا لینا، یہ چادر جو تو نے پہنی ہوئی ہے میری سنت اور میری شریعت کے مطابق یہ تیری چادر نہیں ہے، یہ تیری چادر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً گھر گئے، گھر جانے کے بعد آگ جل رہی تھی، تندور میں اس چادر کو ڈال دیا، واپس مجلس میں حاضر ہوئے آقا کی مجلس میں۔ آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی وہ چادر کا کیا بنا؟ عرض کیا آقا جی وہ تو میں نے آگ میں جلا دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میاں ایسا تم نے کیوں کیا؟ کسی عورت کو دے دیتے، اگرچہ وہ چادر عورتوں کے لیے تو بہتر تھی، مردوں کے لیے تو میری شریعت میں وہ چادر حرام تھی۔ اب دیکھ لو، صحابی رسول نے فرمایا آقا جی چادر جو ہے میرا دل نہیں چاہ کہ میں چادر کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے پاس رکھوں، میں نے فوراً جا کر جلا دی ہے۔ کتنی محبت اور عقیدت ہے، حساب لگاؤ۔ ایک صحابی کے گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا تو اس کے گھر پہ قبہ بنا ہوا ہے، قبہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا صحابی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول آئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کی مجلس میں، اللہ کے رسول کی مجلس میں وہ صحابی انصاری حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے سلام کیا، جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ سلام، جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ سلام، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سلام دیا، جواب نہیں دیا۔ بڑے پریشان، یار کی گل بنی ہے، اللہ دے رسول میرے تو انہیں ناراض ہو گئے، سلام دا جواب ہی نہیں دے رہے۔
صحابہ کرام دے کے عرض کی تھی یار تو دس کی رولا بنے ہیں کی مسئلہ کی بنے ہیں. مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ سے بولے یار کیا مسئلہ بنے ہیں, کیوں اللہ دے رسول سلام دا جواب نہیں دے رہے یار, کی مسئلہ کی ہے کیوں نہیں جواب دے رہے. صحابہ نے عرض کی تھی یار نا جڑی او تو کبا بنایا نا اپنے مکان دا, کبا بنائی اتے اچا, شاید دی وجہ تو اللہ دے رسول ناراض ہونے. فوراً اسے وقت اٹھے, فوراً بھاگے بھاگے گئے اور اس فوراً اپنے مکان کو گرا دیا. جب صحابی واپس آئے پھر اللہ کے رسول سے کوئی بات بھی نہیں کی, میں نے مکان گرا دیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہر تعمیر, ہر مکان آدمی کے لیے وبال ہے مگر وہ مکان جائز ہے جو امر مجبوری ہو. آج ہم جو منزلیں بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, اس میں اجازت ہے, علماء نے اجازت دی ہے کہ مجبوری ہے. ایک بندے کے پاس مثلا یہ ایک 2-2.5 مرلے کا مکان ہے, 2-2.5 مرلے جگہ ہے بندے کے پاس. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب وہ کچن بنائے گا یا برانڈا بنائے گا, دوسرا کوٹھا بنائے گا, کی بنے سی. اس واسطے علماء نے اجازت دیتی کہ تسی جی ایک مکان بنا لو, اس سے اگر کچھ بنانا چاہتے تو بنا لو. اس تو علماء نے اجازت دیتی. امر مجبوری, حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ امر مجبوری. اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارو. صحابہ نے سب کچھ قربان کیا, سب کچھ, سارا مال و جائیداد سارا. عروہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں, فارس کے بادشاہ, روم کے بادشاہ, مصر کے بادشاہوں کو دیکھا ہے. ان کے غلام, ان کے ماننے والے لوگ اتنی اتباع اور اتنی ان کی بات نہیں مانتے جتنی اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. اللہ کے رسول پاک کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے فوراً عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے منہ مبارک سے لعاب نکلتا ہے اس کو اپنے جسم پہ مال لیتے ہیں. پانی وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے. جسم مبارک سے خون نکلوایا, سینگی لگوائی اور صحابی نے وہ خون پی لیا اور زمین میں دفن نہیں کیا. کوئی زمین شاید کوئی ایسی ہوگی غیر آباد یا کوئی ناپاک جگہ ہوگی, وہاں اللہ کے رسول کا خون جائے گا. ادب والا خون ہے, مبارک خون ہے, کستوری اور مشک و عنبر سے اعلیٰ قسم کا خون ہے اللہ کے رسول کا. یہ ضائع ہو جائے گا, جسم میں ڈال دیا, پی لیا. آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے. اس لیے جس کے جسم میں اللہ کا رسول کا خون چلا گیا یا کوئی آنسو چلا گیا اس آدمی کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو. تو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلو. اللہ کا واسطہ میرے پیارے دوستو, دھا پھا لگن والی ہے, تو نہیں پتہ چلنا کتنے لوگ اس دنیا تو چلے گئے, جڑے مر گئے انہاں دی قیامت شروع ہے. من مات قامت قیامت لہو, فرمایا جو مر گیا وہ دی قیامت شروع, اس کے ساتھ سارا کچھ ہونا شروع. اس لیے میرے پیارے دوستو اس زندگی کو قیمتی بناؤ. ایک صحابی کو فرمایا خریم اسدی کو بندہ بہت اچھا ہے لیکن 2 چیزاں اس دے وچ اگر نہ ہوندیاں تو پھر کیا ہی بات سی. خریم اسدی میرا صحابی بندہ بہت اچھا ہے لیکن 2 چیزوں دے اندر صحیح نہیں. ایک دے وال بہت وڈے, ایک دے وال بہت وڈے, دوسرا دی چادر ہر وقت گٹیاں تو تھلے راندی ہے. ایک وال بہت وڈے سو, ایک چادر جڑی ہر وقت گٹیاں تو تھلے راندی ہے. صحابی نو پتہ چلیا, کسے صحابی نے دسیا کہ اللہ دے رسول نے تھوڑے بارے ایک گل کیتی ہے کہ میرا پیارا صحابی خریم اسدی بندہ بڑا چنگا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا مخلص ہے, بندہ بڑا نیت والا ہے, لیکن انہیں وچ ایک چیز ہے کہ وال بہت وڈے سوں تے پیراں تو دوسرا چادر جڑی ہے گٹیاں تو تھلے رکھدا ہے. صحابی نے فوراً اسے وقت چاقو کول موجود آئی, اور کوئی چیز ہے نہیں, چاقو دے نال اپنے وال کٹ کے سنت دے مطابق کر دیتے. ابو داؤد شریف اس طرح کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. میرے پیارے دوستو صحابی رسول نے فوراً اپنے بال چاقو سے کاٹ دیے, جیسے بھی اس نے کاٹنے تھے چاقو کے ساتھ فوراً سارے بال صاف کر دیے. اس کے بعد فوراً اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے اپنے گٹوں سے اوپر کر دی. آج سے یہ سنت آپ بھی زندہ کرو, آج سے یہ سنت آپ بھی زندہ کرو. یہ نہیں ہم بیان سنتے رہتے ہیں, وہ عمل کا زمانہ کب آنا ہے؟ مرنے کے بعد, کہ قیامت کے بعد, کہ حشر کے بعد؟ ابھی سے
ابھی اٹھنے سے پہلے سارے لوگ یہ چادریں اوپر کر کے اٹھیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، او لوگو جو پہنچا، جو چادر ٹخنوں سے نیچے، گٹوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں ہوگی، وہ آگ میں ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرو۔ آج تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت میں اتنی برکت ہے ان کے رسول کی کہ کہیں نہیں برکت ملتی۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ لیں، آخری بات کہتا ہوں، بیرونی ملکوں میں دیکھو پاگل خانے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پاگل خانے ہیں بیرونی ملکوں میں۔ امریکہ میں چلے جائیں آپ، امریکہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، لندن میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، ایک ایک شہر میں سینکڑوں پاگل خانے ہیں، سینکڑوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، جھنگ کے آپ میں سے اکثر نے شاید سنا ہوگا، وہ بتاتے ہیں ایک غیر مسلم مجھے ملا وہاں، اس نے مجھے کہا حضرت یہ بتاؤ آپ کے فیصل آباد میں، آپ کے جو مشہور شہر کراچی وغیرہ لاہور ہے، اس میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے شہروں میں تو 2-3 پاگل خانے یا 1-2 ہوں گے، کراچی میں 1-2 ہوں گے، اور لاہور میں بھی 1-2 ہوں گے، شاید فیصل آباد میں بھی شاید کوئی 1-آدھا ہوگا۔ انہوں نے کہا یار کمال ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ صرف لندن شہر میں 100 پاگل خانہ ہے، امریکہ میں 1000 پاگل خانہ ہے، فلانی جگہ 500 پاگل خانہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ آپ نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ 5 وقت وضو کرتے ہو؟ جی ہاں کرتے ہیں۔ اچھا آپ وضو میں کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح یہ مسح کرتے ہیں۔ یہ رگیں ہوتی ہیں یہ گردن پہ، چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، جب یہ 5 مرتبہ تر ہوتی ہیں تو دماغ کی جو ہے شریانیں وہ کام کرتی رہتی ہیں، دماغ کے ساتھ جن نالیوں کا تعلق ہے وہ کام کرتی رہتی ہے، بندہ پاگل نہیں ہوتا، بندے کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں بندہ جتنا پریشان ہو نا، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے چلا جائے، نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، جتنی بڑی پریشانی ہو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، سلام پھیرے، دائیں طرف سلام، بائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ یقین جانیں ایک سکون اور ایک آرام دل میں پیدا ہوگا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا اگر مولوی کی بات پہ یقین نہ ہو۔ کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ آم ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، اندر سے بھی پیلا ہوتا ہے، بڑی خوشبودار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کھلاؤ گے تو پتہ چلے گا نا، میں ایسے تعریفیں سننے سے کیسے پتہ چلے گا؟ لہٰذا یہ تعریفیں سننے سے نہیں، اس پہ عمل کر کے دیکھو۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی موڑ پہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے کتنے ہمارے بھائی دوست، بہن بھائیاں، بھائی کتنے دوست احباب چلے گئے، دوست چلے گئے، وڈیرے چلے گئے، سردار چلے گئے، کتنے بادشاہ زمین نے ختم کر دیے۔ ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑا ہوتے ہوتے اچانک ایک اینٹ سے آواز آئی، اس اینٹ نے کہا میں اس بادشاہ کی آنکھ ہوں، میں اس بادشاہ کی آنکھ ہوں جو پتہ نہیں کتنے مربوں کا مالک تھا، کتنی ملوں کا مالک تھا۔ آج میں اس اینٹ کی شکل میں اس مکان میں پیوست ہوئی ہوں جس مکان کی خاطر تم لڑ رہے ہو اور مر رہے ہو۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، روزانہ ہمارے سامنے یہ عبرت کے نشان نظر آتے رہتے ہیں، روزانہ جنازے چل رہے ہیں ہمارے سامنے عبرت کے نشان۔ او جی پچھلے دنوں دوسرا عبرت کا نشان تمہارے سامنے بنا، وہ کراچی سے گاڑی آ رہی تھی، 2 ٹرینیں ٹکرا گئی، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اسی طرح کوئٹہ سے آنے والی بس، اس کے اندر 65 یا 52 بندے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کے مسلمان بندے جو شہید ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو یہ عبرت کے نشان ہیں۔ طوفان آتے ہیں، عبرت کے نشان آتے ہیں، اسی طرح زلزلے آتے ہیں، عبرت کے نشان آتے ہیں۔ سارا دن ہم دیکھتے ہیں، روزانہ ہم کتنیاں فوتگیاں دیکھتے ہیں، روزانہ ہم کتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرا دل تو بہت کہتا ہے بہت ساری باتیں کہوں، لیکن کیا کروں، ٹائم بہت مختصر ہے۔ میرے پیارے دوستو، زندگی کو قیمتی بناؤ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔
کتنے جنازے ہم نے اٹھا دیے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو کب ہم سیکھیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا سیکھنے کا؟ کب آئے گا وہ وقت؟ میرے پیارے دوستو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بھتیجے سے بولنا چھوڑ دیا، فرمایا میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کا ارشاد نقل کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کا ارشاد بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ والی گیم کھیلنا، اس طرح پتھر کو ہاتھ پہ رکھ کے چیچی پہ رکھ کے انگوٹھے کے ساتھ پھینکنا، یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ کہیں کسی کی آنکھ نہ پھوٹ جائے، اور بار بار آپ کھیل رہے ہیں۔ بیٹے نے بھتیجے نے پھر بات نہیں مانی، حضرت پریشان ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اسی وقت قسم اٹھا لی، فرمایا قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے ساتھ بولوں گا نہیں، اس لیے تم اللہ کے رسول کی بات کو سن کر مذاق اڑاتے ہو، آئندہ کے لیے میں تم سے نہیں بولوں گا، جاؤ، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے ارشادات آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اس لیے میرے پیارے دوستو دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ صحیح بات ہے میرے دوستو، آپ سب کو پتا ہے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنوں نے رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کرنٹ لگنا ہے، کس کو سانپ نے ڈسنا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کی اچانک موت آنی ہے، کس کی لڑائی میں موت آنی ہے، کس کی بس میں موت آنی ہے، کس کی گاڑی موٹر سائیکل یا دوسرے پہ رکشے پہ موت آنی ہے، کسی کو بالکل خبر ہی نہیں میرے پیارے دوستو، اس کی جسم کا کیا ہونے والا ہے، اس کی لاش کا کیا ہونے والا ہے، اس کی لاش پتہ نہیں کتے کھا جائیں گے یا جانور کھا جائیں گے، اس کی لاش کا کیا بنے گا سمندر میں مچھلیاں کھا جائیں گی یا جانور مگر مچھ کھا جائیں گے، کسی کو بھی کوئی علم نہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو ابھی سے سنبھل جاؤ، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، پھر نہیں پتہ چلے گا جب موت آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سنت جو میں نے ابھی بتائی اس پہ ابھی سے بھائی عمل کریں کہ اپنے جو ہے نا چادریں اور اپنی جو شلواریں ہیں یہ سنت کے مطابق اپنی اوپر کر لیں، ٹخنوں سے اوپر، اس سے آپ کی بےزتی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جاؤ یہ شرائط وغیرہ ان سے بات کرو، بات چلتی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں پہنچے، مکہ والوں نے یہ بات کہی کہ عثمان، بلکہ چچا زاد بھائی نے بات کہی، اے عثمان تیری چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، یہ چادر تیری چادر جو ہے اوپر ہو رہی ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے۔ سرداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی چادریں بڑی بڑی ہوتی ہیں، زمین پر گھسٹ کر چلتی ہیں، لہٰذا چادر جو ہے نیچے نہ کرو، دوسرا اوپر نہ کرو، نیچے ہی رکھو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے جب سے پیارے نبی کو دیکھا ہے اس دن سے برادری کو چھوڑ دیا ہے، جب سے پیارے نبی کی سنت کو اپنایا ہے اس دن سے میں نے اپنی برادری کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا ہے۔ جن کا تعلق مشرکوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق شرک و بدعات کے ساتھ ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی کی چادر ایسے ہی ہے، میرے نبی چادر جو ہے گٹوں سے اوپر باندھتے ہیں، میں بھی اوپر ہی باندھوں گا۔ لہٰذا آج سے آپ اس سنت پہ عمل کریں۔ اور آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آپ نے فرمایا او لوگو، فتنہ فساد کے دور میں جو بندہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ، من تمسک بسنتی، تمسک مضبوطی کے ساتھ، بسنتی میری سنت کو پکڑ لے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ آج دنیا میں فساد ہو رہا ہے، دنیا میں فساد ہو رہا ہے، دین کی کوئی قدر نہیں، دین والوں کی کوئی قدر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں۔ میرے پیارے دوستو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے نور ہوگی اور قیامت والے دن حجت ہوگی، دلیل ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ حجت ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور نمرود کے ساتھ ہوگا۔
اب علماء نے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایک مسئلہ نکالا. آپ نے فرمایا جس بندے کو مال و دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا اس بندے کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ. جس بندے کو نماز دین میں جو رکاوٹ مال و دولت بن رہی ہے اس کا حشر, اس کا ساتھ وہ جو ہے کس کے ساتھ, قارون کے ساتھ ہوگا. اور جس بندے کو حکومت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دے رہی, حکومت کی کرسی نماز نہیں پڑھنے دے رہی, اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اور آگے آپ نے فرمایا جس کو ملازمت نماز نہیں پڑھنے دے رہی, ملازمت کاروبار, جس کو اپنی ملازمت نوکری نماز نہیں پڑھنے دے رہی, دین پہ چلنے نہیں دے رہی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفکر اور محدث گزرے ہیں, فرمایا اس کا حشر حامان کے ساتھ, یہ فرعون کا وزیر تھا, اس کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا جس کو تجارت جو ہے, جس بندے کو تجارت دین پہ چلنے نہیں دے, ہر وقت تجارت کے کاموں میں پھنسا ہوا, ہر وقت کاروبار, دن رات پیسے گن رہا ہے, جی اب میں نے فلانی چیز بیچنی ہے تو اتنے پیسے, جی فلانی چیز بیچی تو اتنے پیسے, 5 پیٹیاں امبانی کٹیاں تو اتنے پیسے, اور کسی دنوں 10 چوچے کٹے تو اتنے فائدے, جی 10 مرغے بیچے تو اتنی میرے کو فلانی شے آ جاسی, 10 بوریاں گندم دیاں کٹیاں تو اتنے پیسے, جی 2-4 بوریاں دوسرا کٹیاں گندم دیاں کٹیاں تو اتنے پیسے آ جان گے, فلان اس طرح آ جائے گا, وہ میں نے رکشے میں 4 سواریاں مل گئیاں تو اتنے پیسے, اگلے پھیرے تھے 5 سواریاں مل گئیاں تو اتنے پیسے. ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوا ہے, اسی فکر میں, کاروبار کی فکر میں, تجارت کی فکر میں, نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ کافر گزرا ہے بہت بڑا, جس نے مکہ میں اللہ کے رسول سے کہا تھا, ابی بن خلف نے, اے اللہ کے رسول میں تمہیں یہ گھوڑا پال رہا ہوں, اس کے اوپر چڑھ کے نعوذ باللہ شہید کروں گا. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے رب محمد کی, مجھے رب کعبہ کی, میں تمہیں قتل کروں گا. پھر غزوہ احد آیا, غزوہ احد میں صحابی رسول دوسرا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے عرض کیا یہ ابی بن خلف آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, آپ کو مارنا چاہتا ہے, شہید کرنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں, ہمیں ابھی ان کو نمٹا دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فوراً, ایک صحابی تو خنجر لیا, فوراً انہوں اس طرح ماریا, وہ جا لگا جی انہوں تھوڑی جی خراش آئی, تھوڑی جی ایویں خراش آئی, چیختا چلاتا پھر رہا تھا. ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے تسلی دی, یار کیا مسئلہ ہے, تو سردار ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے تمہیں کیا پتا, مجھے لات و منات عزا کی قسم ہے, بتوں کی قسم ہے, اگر اللہ کے رسول میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں خاک میں مل جاتا, میں تباہ ہو جاتا, میں برباد. آپ دیکھ لو, اس بات کو نوٹ کرو مسلمانوں, ایک کافر کا یہ عقیدہ ہے اور اتنا پکا اس کے دل میں یقین ہے کافر ابی بن خلف, کفر پہ مرا ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے, مجھے اس دن سے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا, میں تمہیں فنا کروں گا, لہٰذا اگر اللہ کے رسول میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں تباہ ہو جاتا. یہ تو انہوں نے خراش ماری ہے خنجر کی. اس لیے میرے پیارے دوستو, اللہ کے رسول کے کافی سارے ارشادات ہیں, نماز کے متعلق ہیں, روزے کے متعلق ہیں, ان سب پہ عمل کرو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل